کہ حضرت عائشہ کے پاس 2 صحابی آتے ہیں ان سے کہ اللہ کے نبی غسل کیسے کرتے تھے، نہاتے کیسے تھے، یہ پوچھنے کے لیے. تو آپ نہا کے دکھاتی ہیں انہیں، اور نسائی میں بھی آئی ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 236، کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک برتن منگاتی ہیں ایک چھوٹا سا ایک سا کے برابر، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں وہ نہا کے صحابہ کو دکھاتی ہیں ایک جالی دار پردے کی آڑ سے. مطلب اور صحابہ مسلمان کہتے ہیں کیا صحابہ انہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، مطلب نہانا کیسے وہ تک نہیں پتا انہیں. یہ کائے کے صحابہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کی بیوی چاہتی تو منہ زبانی بتا دیتی ہیں کہ ایسے نہانا چاہیے، بلکہ ایسے اللہ کے نبی نہاتے تھے. وہ نہا کر ہی دکھا رہی ہیں پریکٹیکلی. مطلب اتنی سیکشولی فرسٹریٹڈ آپ نے کر دیا ایک عورت کو، آپ نے اتنا سیکشولی فرسٹریٹڈ کر دیا. آپ حمید بھائی ابھی دیکھیے سچوالہ سر بیٹھے رہتے ہیں قرآن کا ٹیکسٹ لے کے، تو وہاں پر نریشن یعنی حدیث سننے کی چاہت ہوتی ہے. اب ہمارے پاس حدیث سنانے والے آئے ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو حدیث کے بارے میں پوچھئے. اچھا میں امام صاحب ایک بات کہتا ہوں، کیا نبی یعنی کہ محمد کھانے کے لیے کسی کو بلاتا تھا تو لوگ کھانا کھانے کے بعد باتیں کرتے بیٹھ جاتے تھے، جو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شرمیلے ہیں، آپ سے نہیں کہتے، اس لیے وہ جو نہیں شرماتا وہ بے شرم ہے نا خدا. جی تو یہ ہے ہاں کہ یہ اتفاق سے صحابہ جاتے ہی نہیں تھے جب ان کے ساتھ بیٹھتے. تو مطلب قرآن نے کہا کہ مطلب ان کو ان کے ساتھ زیادہ دیر نہ بیٹھا کرا کرو. تو یہ ایک چیز ہے کہ مطلب ان کی فزیکل نیڈ ہے، وہ چاہتے ہیں اکیلے اب کوئی بروز یا تو کسی سلیو کو یا کسی اپنی زوجہ کو وہ کریں. اور ایک تو ہپوکریسی دیکھیں ان کی، کہ جب فاطمہ جو ہیں، جب مطلب فاطمہ کے شوہر علی جو ہیں، جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، جب وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ، تو جب حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی، جس نے اسے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور وہی مطلب آپ کو اپنی بیٹی پر ایک سوتن برداشت نہیں ہو رہی ہے، مگر جو دوسروں کی بیٹیاں ہیں ان پہ آپ سوتنوں پہ سوتنے لائے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں بیویاں. اور پھر اس کے بعد ان بیچاریوں کی مرنے کے بعد سیکشول نیڈ کا نہیں سوچا کہ قرآن میں آیت اتروا دی کہ محمد کی بیویاں جو ہیں مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ، اور قرآن میں یہ کہا محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں. مطلب اب یہ مائیں بن گئیں تو یہ شادی نہیں کر سکتی بیچارے کسی آدمی سے، اور ساری زندگی کنواری رہیں جو پروفٹ محمد کی بیویاں تھیں ان کی ڈیتھ کے بعد. مطلب بیچاریوں کی یہ حالت تھی کہ مطلب ان کے یہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی تھیں، الٹا اتنی سیکشولی فرسٹریٹڈ ہو گئی تھیں کہ بخاری میں آتا ہے حدیث 264 اور حدیث 7339 کہ حضرت عائشہ کے پاس 2 صحابی آتے ہیں ان سے کہ اللہ کے نبی غسل کیسے کرتے تھے، نہاتے کیسے تھے، یہ پوچھنے کے لیے. تو آپ نہا کے دکھاتی ہیں انہیں، اور نسائی میں بھی آئی ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 236، کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک برتن منگاتی ہیں ایک چھوٹا سا ایک سا کے برابر، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں وہ نہا کے صحابہ کو دکھاتی ہیں ایک جالی دار پردے کی آڑ سے. مطلب اور صحابہ مسلمان کہتے ہیں کیا صحابہ انہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، مطلب نہانا کیسے وہ تک نہیں پتا انہیں. یہ کائے کے صحابہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کی بیوی چاہتی تو منہ زبانی بتا دیتی ہیں کہ ایسے نہانا چاہیے، بلکہ ایسے اللہ کے نبی نہاتے تھے. وہ نہا کر ہی دکھا رہی ہیں پریکٹیکلی. مطلب اتنی سیکشولی فرسٹریٹڈ آپ نے کر دیا ایک عورت کو، آپ نے اتنا سیکشولی فرسٹریٹڈ کر دیا آپ نے، اور اپنی ریس کو اتنا بڑھایا کہ عربوں کو برا نہ کہو، ان کی زبان میں قرآن اترا، سنن ابن ماجہ میں ان کے اندر اللہ نے اپنا کلام، ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام اتارا، ان میں اللہ نے اپنا نبی بھیجا. پھر اس کے بعد یہ حالت خلیفہ جب بھی ہوگا قریش سے ہوگا، اپنے قبیلے کو بڑھایا، اور اس ایک طرح سے ریسزم ہے. پھر آخری خطبے میں مسلم یہ دکھاتے ہیں ہمیشہ کہ بھیا کہ کسی عرب کو عجم پہ فضیلت نہیں، کسی عجم کو عرب پہ فضیلت نہیں، تم میں سے جو شخص اعمال میں اچھا ہے. مطلب مسلم چیری پک کرتے ہیں، یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے ریلیجن میں کتنا ریسزم ہے، کتنی نسل پرستی ہے، یہ نہیں دکھائیں گے. وہ اپنے آپ کو بس وہ کر دیں گے، مطلب اپنا وہ پورا جو کانٹروڈکٹری چیزیں ہوں گی وہ شو کر دیں گے. وہ نہیں کریں گے کہ جو ان کے ریلیجن کی انہی مین پرنسپل سے جو باتیں ٹکرا رہی ہیں وہ دکھانا بھی نہیں چاہتے ہیں. اچھا امام صاحب، قرآن تو کہتا ہے کہ انسان
जानवर की तरह बेढंगा नहीं होता है। लेकिन हदीस में तो ये भी आता है कि एक बंदरिया एक बंदर से जिना करी, जबकि वो दूसरे की बंदरिया थी। एक बंदर से जिना की तो उसको रिजम यानी कि जिना की सजा भी जब बंदरों ने दी, ऐसा हदीस में आता है। क्या ये आपने पढ़े? पहली चीज ये रजम के ताल्लुक से है कि एक बंदरिया ने दूसरे बंदर के साथ वो करा तो बंदर उसे रजम कर रहे थे, और उसके बाद मतलब एक अजीब चीज़ है कि जानवर जो है ये दिखाने की कोशिश की कि वो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, मतलब कि वो भी रजम जैसी सज़ा करते हैं। पहली चीज़, रजम एक ऐसी चीज़ है जो ये साबित कर देता है कि कुरान प्रिजर्व नहीं है, कुरान महफूज नहीं है। मुसलमान ये मानते हैं कुरान महफूज है, बट रजम की सज़ा ये साबित करती है कि कुरान महफूज नहीं है। वो कैसे कि खुद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रजम की आयत जो है 10 दफ़ा उतरी थी, और और बूढ़े मर्द को जवान मर्द को दूध पिलाने की आयत जो है, और रजम की आयत जो 10 दफ़ा उतरी थी। मगर वो आयत मेरे तकिए के नीचे लिखी रखी थी, मगर एक बकरी आई जब अल्लाह के नबी के जनाजे में हम मसरूफ़ थे, और वो उस आयत को खा गई। तो एक जवान आदमी को दूध पिलाने की आयत और रजम की आयत थी, मगर अब वो नहीं रही। इसी तरह हज़रत उमर कहते हैं बुखारी में कि मुझे डर है कि आने वाली नस्ल में कोई ये ना कह दे कि हम कुरान में रजम का जो है, किताबुल्लाह में रजम का हुक्म नहीं पाते हैं। अल्लाह के नबी भी रजम करते, तो उसके बाद हम सहाबा ने भी करा। फिर उसके बाद ये तक फरमाते हैं हज़रत उमर तो कि सुनन नबी दाऊद के अंदर कि अल्लाह के नबी के दौर में तो रजम की आयत तक उतरी थी, और रजम की आयत तक पढ़ के बताते हैं वो कि जब बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत बदकारी करे तो उन्हें रजम कर दो, और उनके ऊपर कोई रहम ना करो। ये अल्लाह की तरफ से सख्त हुक्म है जो ताकत वाला, हिकमत वाला है। इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर एक हदीस है कि एक सहाबी जो है वो देखते हैं कि एक सहाबी सूरह अनफाल पढ़ रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम कुरान मजीद में इस सूरह अनफाल में कितनी आयतें पढ़ते हो? तो वो कहते हैं कि जनाब 73 आयतें। वो कहते हैं बस 73? अल्लाह के नबी के दौर में तो ये सूरत जो थी सूरह अल बकरा जितनी बड़ी थी, और इसमें ये आयत भी थी कि बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत या शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर बदकारी करे तो उनको रजम कर दो, और ये अल्लाह की तरफ से सख्त हुक्म है जो ताकत वाला, हिकमत वाला है। यानी इतनी कुरान में चेंजेस हो गए कि जो सूरह अनफाल है वो सूरह अल बकरा जितनी बड़ी थी, मगर आज और रजम की आयत जो है कुरान में नहीं। या मुसलमान कहते हैं कुरान में आता है सूरह निसा में उसकी आयत 15 में कि अगर तुम्हें तुम्हारी औरतों से बदकारी का डर हो तो तुम उन्हें घरों में कैद कर दो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, अल्लाह उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले। तो अगर जब औरतों को घरों में कैद कर दिया जाएगा तो मतलब मुसलमान कहते हैं ये आयत मनसूख हो गई, बाद में रजम का हुक्म आया। अब घरों में कैद नहीं करना, पत्थरों से मार मार के औरत को मार डालना है अगर किसी पराये आदमी के साथ कुछ कर ले। मतलब जो चीज़ मनसूख हो गई वो आपके कुरान में है, और जो आयत उसके बदल में उतरी थी रजम की वो आज कुरान में नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब कितनी अजीब चीज़ है। जी हाँ, मैंने भी सुना था कि बंदरिया एक बंदर की थी और वो सो रहा था बंदर, तो बंदरिया चुपके से उठ के दूसरे बंदर के पास चली गई और उसको बंदरों ने रजम किया। हाँ, व्यूवर्स को मैं ये बता दूं, रजम के मायने होते हैं हाँ जिसको रजम की सजा दी जा रही है, पत्थर मारना, इतना पत्थर मारना है कि वो मर जाए, उसे रजम कहते हैं। जी, वही वही पूछ रहे थे व्यूवर्स, रजम के मायने क्या है? हाँ, और रजम के मायने पत्थर मार मार कर उसकी जान ले लेना जो गुनाहगार है, जिसने जिना का गुनाह किया। जिना वो है जो एक मियाँ बीवी के छोड़कर वो बीवी किसी और मियाँ के पास चले जाए। तो ऐसा जैसा हदीस में आया, एक हदीस में उसी का सवाल था मेरा कि एक बंदरिया अपने बंदर को छोड़कर दूसरे बंदर के पास चले गई, तो बंदरों ने पत्थर मार मार के रजम की सजा उसे दी। ये हदीस में आता है। अच्छा, ये जो ये 50 नमाज से 5 नमाज का वाकया है वो क्या है पोस्टेड इमाम जी? जी देखिए, पूरी पहले तो सही अल बुखारी में जो किताब सलाह है और मेराज का जो वाकया है, ताज्जुब की बात यह है कि मेराज जो है वो खुद बड़ा अजीब कॉन्ट्रोडिक्टरी है। मतलब उस पर भी मैं बात करूंगा या मैं वीडियोस इन पे भी बनाता रहूंगा और ग्रुप में
تو پروفٹ محمد جب اب آپ چلے معراج کے قصے کو دیکھتے ہیں کیونکہ تبھی جو ہے نماز اتری ہے کہ جی نماز تب تک نہیں آئی تھی جب تک محمد جو ہیں وہ مدینہ نہیں گئے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے نماز پڑھتے تھے، ان کے اندر ان کے مذہب میں نماز کو کہا جاتا تھا ٹفیلا، جو جوڈازیم تھا، یہودی مذہب تھا. جیسے مسلمانوں میں 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، یہودیوں میں 3 وقت کی نماز فرض ہے یہودی مذہب میں. سخارت جسے مسلم میں فجر بولتے ہیں، صبح کی نماز، پھر منخا یعنی دوپہر کی نماز جب سورج تپش میں ہو، اور پھر اربت ARBIT اربت، تو اربت یعنی عشاء کی جب رات میں اندھیرا جو ہے وہ چھا گیا ہو. تو یہ 3 نمازیں یہودیوں میں تھیں، اور وہ جو ہیں مطلب جیروسلم کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، بیت المقدس جسے کہتے ہیں مسلمس. تو اب قرآن میں سورہ اسراء جو ہے، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کہ مبارک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں لے کر چلا پاک مسجد سے مسجد الاقصیٰ تک، اور تاکہ وہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے اور وہاں کے امن کا ماحول دکھائے جس میں اس نے برکت دی ہے. تو پروفٹ محمد کو یہی ہوتا ہے کہ ایک رات ان کے جب آپ بیت اللہ کے ادھر، مطلب آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس تھا صحیح البخاری میں، اور میں نیند کی حالت میں تھا، اور میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گرمی میں ہوتا ہے ہماری کبھی نیند لگ جاتی ہے، آنکھ بند ہو گئی کھل گئی، مطلب اسی سے پتہ چلتا ہے یہ خواب تھا، معراج ریالٹی نہیں تھا. مطلب یہ ایک خواب میں دکھا ہوگا اور جاگ کے پروفٹ محمد نے اسے گھڑ لیا ہوگا اس قصے کو. اور یہاں تک کہ بخاری میں تو یہ بھی آ جاتا ہے ایک دم کہ پروفٹ محمد کی آنکھ کھل گئی جب معراج کا قصہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ بیت المقدس جو ہے اس کے اندر سو رہے ہیں، کعبے جو بیت المقدس نہیں، آپ مسجد الحرام کے اندر سو رہے ہیں، یعنی آپ کعبے کے پاس آپ سو رہے تھے. بٹ اب یہ حالت ہے کہ ان کے پاس جبرائیل آئے، اور ان کو پہلے تو ان کے پاس کچھ فرشتے آئے پروفٹ محمد کے پاس جبرائیل کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے سینے کو کھولا، اور اس کے بعد ان کا دل نکالا پروفٹ محمد کا، اس کے بنا دل کے بھی ان کا جو ہے ہارٹ بیٹ کرتا، مطلب جسم میں خون پمپ ہوتا رہا، اور ان کے دل کو دھویا اور زمزم کے پانی سے، اور کہا یہ شیطان آپ کے دل میں نہیں رہ سکتا. تو یعنی کل ملا کے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا آپریشن کرائیں اور زمزم کے پانی سے دل دھو دیں، شیطان نکل جائے گا. وہ مر جائیں گے بیچارے جو زمزم کے پانی میں جو خطرناک جو کیمیکلز ہوں گے، جو اس میں جرمز ہوں گے، وہ اس سے مر جائیں گے. ورنہ سعودی گورنمنٹ کو جو ہے 2 پیوریفائر کے پلانٹ نہیں لگانا پڑتے، واٹر پیوریفائر پلانٹ نہیں لگانا پڑتے، اگر یہ زمزم کا پانی جیسا مسلم کلیم کرتے ہیں کہ جنت کا پانی ہے، اس میں کوئی برائی عیب نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے وہ ہے، 50 جھوٹی باتیں. پھر ان کا دل جو ہے، محمد کے دل میں شیطان بھی بستا تھا یعنی، اور پھر اس کے بعد ان کے دل کو بند کر دیا گیا اسے دھو کے زمزم سے، اور اتنے ہارمفل پانی سے ان کا دل دھویا گیا. اور پھر اس کے بعد ان کے ایک پیالہ تھا، جو ایک برتن تھا، ایک پاٹ تھا جس میں علم تھی، حکمت تھی، اور وہ پروفٹ محمد کے دل میں الٹ دیا گیا اور وہ بھر دیا گیا. اور یہ پرانے زمانے کے لوگ کانسیپٹ تھا کہ دل سوچتا ہے. سورہ ملک میں بھی یہی آیا کہ ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر افسوس کہ تم کم احسان مانتے ہو اپنے رب کا. مطلب یہ چیز ہے کہ اسلام کے اکارڈنگ دل سوچتا ہے. تو وہی ہوا کہ دل میں جو ہے نالج ڈال دی. دل میں نالج ہوتی نہیں، دماغ میں ہوتی ہے. پھر پروفٹ محمد کو لے کے براق جو تھا، یعنی ایک یونیکارن ٹائپ آپ بول دیں، ایک گھوڑے سے چھوٹی جو ایک کریچر تھی، گدھے کی طرح اس کے پر تھے، اس پہ آپ بیٹھ کر آسمان میں گئے. اور اسی طرح آپ پورے پروفٹ سے ملتے ہیں. اس سے آسمان پہ جانے سے پہلے آپ مسجد الاقصیٰ آتے ہیں. وہاں پہ آپ جو ہے، مسجد الاقصیٰ جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی کبھی بھی ہسٹری میں. یہ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ رب جو ہے اپنے نبی کو سورہ اسراء کی پہلی آیت میں کہ مسجد الاقصیٰ تک لے کر آیا، مطلب مسجد پاک مسجد سے، مسجد الحرام سے. تو مسجد الاقصیٰ جیسی کوئی مسجد گھڑنا تو پڑے گی جہاں ہمارے پروفٹ کو لایا گیا. تو وہ مسجد بھی جو ہے باقاعدہ خلیفہ عمر کے دور میں بنائی گئی ہے، یا اس کے بھی بہت ہی. اور پھر کئی ثبوت ملتے ہیں کہ مسجد شاید برباد ہو گئی، بعد میں عبد الملک ابن مروان یا کسی نے کنسٹرکٹ کری. مطلب ایسی کوئی مسجد تھی ہی نہیں ایکچولی. عبد الملک ابن مروان کے بعد ہی جو ہے مسجد الاقصیٰ بنائی گئی ہے. ایسی کوئی مسجد کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اب مسلمان یہودیوں سے لڑ رہے ہیں زبردستی
کہ وہ زبردستی ایک مسجد کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مسجد الاقصیٰ ہے اور یہ ہماری جاگیر ہے، ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہمارا نبی یہاں آیا تھا، یہاں پہ آسمان پہ گیا، اب تمہیں مار دیں گے، یہ ہمیں دے دو، یہ وہ، اور وہ زبردستی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور خود بخاری میں ہی آتا ہے کہ پروفٹ محمد کی آنکھ کھل گئی. میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ معراج ایک فراڈی واقعہ جو ہے، ایک اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ معراج حقیقت یا فراڈ. تو اس پہ میں پورا جو ہے تاریخ کے جتنے ریفرنسز ہیں اس کے ساتھ اس قصے کو ایکسپوز کر دوں گا. الگ سے ہم معراج ایک ٹاپک رکھیں گے، اس پہ ایک اسٹریم میں ہم اسی پر بات کریں گے، تاکہ میں تاریخ میں جتنی کتابوں میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں، حالانکہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں بٹ میرے 2 لیپ ٹاپ ہیں تو اس میں نہیں ہے، دوسرے میں نے پورا ان حدیثوں کو پہلے سے ہی جمع کر کے رکھ رکھا ہے، ان کو اچھے سے لکھ کے تاکہ اپنی ویڈیوز میں آنے والی لگاؤں، تو میں ان کو کوٹ کروں گا. تو اب یہ چیز کہ مسجد الاقصیٰ سے اوپر گئے، پھر پہلے تو پروفٹ محمد نے مسجد الاقصیٰ میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے. اب یہاں پہ اہل حدیث فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں مردہ کہیں تشریف نہیں لے جا سکتا، نبی تو مر گئے. بٹ یہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں، اور سنن نسائی میں کہ موسیٰ کی قبر پہ گئے اور موسیٰ زندہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر کے اندر. تو یعنی مردہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مردہ لوگ جو ہے مسجد میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں. اور جب آسمان میں پروفٹ محمد جب جاتے ہیں تو کسی بھی نبی کو نہیں پہچانتے، واپس ان کو دیکھ کے آپ پوچھتے ہیں بار بار جبرائیل سے یہ کون نبی ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ ابراہیم ہے، یہ نوح ہے. اور آخر میں آپ آسمان کی یونیورس کے کونے تک پہنچ جاتے ہیں پروفٹ محمد، سدرۃ المنتہا، یعنی ایک بیری کا پیڑ ہے سدرۃ المنتہا، ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر ایک بیری کا پیڑ ہے. یہ بے وقوفی جو ہے بیچارہ، پتہ نہیں اگر نیوٹن یا اگر کوئی ویگیانک جو ہے، کوئی سائنٹسٹ ہوتا، کوئی سائنسداں، تو وہ خودکشی کر لیتا یہ دیکھ کر بیچارہ. آئنسٹائن ہوتا تو آئنسٹائن جو ہوتا بیچارہ، کہ مطلب کائنات کے آخر میں ایک بیری کا پیڑ ہے، پورا جہاں یونیورس ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ جبرائیل بھی آگے نہیں جا پاتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے موسیٰ نبی سے مل کے جو ہے پروفٹ محمد جاتے ہیں، اور موسیٰ نبی کہتے ہیں کہ اوپر والا آپ کو جو بھی چیز بتائے آپ مجھے بتائیے گا آ کے. یہ پہلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں موسیٰ نے روکے کہ اوپر والے نے کیا بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میری امت پر 50 نمازیں جو ہیں اوپر والے نے فرض کری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں، اتنی آپ کی قوم نہیں ادا کر پائے گی. یہ جاتے ہیں 25 ہو جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں 15 ہو جاتی ہیں. موسیٰ کے واپس بار بار بھیجتے رہتے ہیں واپس جائیں، آپ کی قوم اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی. اور پھر 5 پر آ جاتا ہے گراف 10 سے گر کے، اور پھر وہ کہتے ہیں واپس جائیں، میں بنی اسرائیل کے بیچ رہا ہوں اور مجھے بڑی دقت آتی تھی کہ آپ کی قوم اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ اب میرے رب نے جتنی مجھے دے دی میں خوشخبری سے قبول کرتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ اوپر والا اتنا ڈمب اور بیوقوف ہے کہ وہ 50 نمازیں فرض کر رہا ہے، اور 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہو رہی ہیں، اور اوپر والا جو ہے وہ، اب کیا بولوں، مطلب اتنا ڈم ہے، کھائے گا پیے گا کب. انسان کے پاس بولنا نہیں چاہیے، میں اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتا، حق کے دھونے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا انسان کے پاس کہ بیچارہ کیا کرے انسان. یا آدمی ایک سوسو بریک بھی نہیں لے پائے گا واش باتھ روم جانے کے لیے اگر اتنی نمازیں پڑھے گا. مطلب اوپر والا اتنا ڈم ہے، وہ اپنی عبادت اتنی کروانا چاہتا ہے، اور وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے. تو پھر اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، جو شخص زمانے کو برا کہتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. مطلب خدا کو ہم ہرٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی فیلنگز کو. ایک طرف وہ جذباتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے. کیا مذاق ہے. جی وہی تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ 50 نماز انسان نہیں پڑھ پائے گا، لیکن موسیٰ کو پتا تھا کہ 50 نماز نہیں دیکھ پڑھ رہا ہوں پائے گا. کہ کچھ 300 کے اوپر 350 سبسکرائبر ہو گئے آپ کے. 359 چل رہے ہیں کچھ آپ کے. میں نے دیکھا 359 358 ہیں. تو مجھے سنڈے کو اسٹریم پر بلا لیا کریں. مجھے نہیں آپ کا جو ہے یہاں آنا بھی ایک معجزہ تھا. میں 3 گھنٹے سے کوشش کر رہا تھا، مجھے اسٹوڈیو فل بتا رہا تھا کہ کوئی تو لے لے، مطلب کسی لائیو اسٹریم پہ میں آؤں تو شاید میں اللہ کسی کی طرح مرضی لوگوں کی تھی. نظر. ہاں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کی بادشاہت ہے. اچھا حمید بھائی جی یہ ہمارے ویورز بھی
حدیثیں سننے کے لیے بہت بے چین تھے اور اللہ بھی بہت بے چین تھا اپنے محبوب کی کرامت سنانے کے لیے. تو آج ملاقات ابھی ہو گئی. کرامت سنائی نہیں ہے, ابھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے, ابھی تو کرامت سنائیں گے ہم انشاءاللہ. نہیں تو امام صاحب میں کرامت ہو بھی جائیں گی. کاکٹیل بنانے والا ہوں, سچ والا سر کا اور آپ کا. جب کاکٹیل بناؤں گا تو دیکھے کیسی نشہ چڑھے گی پھر. آج تو آج سنڈے گیدرنگ ہے, اس میں سچ والا سر نہیں رہتے ہیں اور اس لیے کاکٹیل زیادہ نہیں دیں گے ہم, 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہی دیں گے. جی جی جی. ایک چھوٹی سر کی بکری چھوڑتا ہوں اور میں پہلے سب سے پہلے حمید بھائی اور قرام سر سے ایک اجازت لینے کی جرت کر رہا ہوں ضرورت ارے کہ امام صاحب کو اور آپ کو اسٹریم میں رکھ کر میں جانا چاہتا ہوں, کیا اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل. آپ کو بکری طبیعت مجھے چھوڑ ایسی کے ہے بھی کیا؟ مجھے بھی آج اپنی گرل فرینڈ کو لے کے ڈنر پر جانا تھا, تو وہ بھی اب میں سوچ رہا تھا اس کے لیے نہانے تیار ہوں, تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسٹریم کو بند کر دیں, آپ لوگ کیری رکھ سکتے ہیں مطلب. نہیں, آپ بریک فاسٹ پہ لے جائیے, ڈنر پہ مت لے جائیے. آج رات بھر آپ کو ویورز کے ساتھ رہنے کا انویٹیشن آ گیا. 2-3 ویورز نے کہہ دیا کہ آج رات ہمارے ساتھ گزارو, نقصان نہیں ہوگا. میری گرل فرینڈ جینیفر میری جان لے لے گی. خیر ٹھیک ہے, میں ابھی تو رک سکتا ہوں کچھ دیر اور. نہیں ٹھیک ہے, آپ کیری آن آپ کیجیے. نے کئیوں کا دل لے لیا امام صاحب, آج آپ نے کئیوں کا دل لے لیا, آپ کی کون جان لے گا. خیر پھر بھی آپ جتنا ہو سکے اتنی دیر رکیے. آپ کا دل جینیفر کے پاس ہے تو جینیفر تو ہم جی, کو اس کے بعد مجھے شاید میں پھر واپس آ جاؤں گا. تھوڑا ایک ڈوز لینے کے لیے جا رہا ہوں میں. ڈوز مطلب دوا دارو نہیں, بس. صرف دوا سے کام چلا رہا ہوں میں. جی جی ہاں تو ویورز ذرا اچھے سوال کمنٹس میں کیجئے تاکہ حمید بھائی ان کو پڑھ کے سنائے. اچھے سوال ہونا چاہیے جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے, جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے. بہت مشکل ہے تمہیں ایسا شخص ملے, اور اس چینل سے آپ کو 2 شخص مل چکے ہیں ایسے. تو لگے رہیے اور ان کو اچھے سے سوال کیجیے. میں آتا ہوں اپنا کچھ ٹریٹمنٹ کر کے.